أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الاعراف چل رہی ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے سبق کا آغاز ہوگا. آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے ابتداءً حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان کا جو معاملہ پیش آیا وہ ذکر ہوا. اس کے بعد 4 مرتبہ یا بنی آدم کا خطاب آیا اور ہر مرتبہ اللہ نے انسان کو الگ الگ چیز کی طرف متوجہ فرمایا. وہ بات ختم ہو گئی. اب فرما رہے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا. لکھیں تخویف اخروی. تخویف آپ سے ذکر کیا کہ کبھی اللہ پاک بندے کو ڈراتے ہیں دنیا کے حالات ذکر کر کے، کبھی اللہ بندوں کو ڈراتے ہیں آخرت کے احوال سے. تو یہ کیا ہے؟ تخویف آخرت کے تذکرے سے اللہ پاک اب انسان کو ڈرانا چاہتے ہیں. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا عنہا ای عن قبولہا، عن اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کے حق ہونے کو تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز حق ہے، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے قبول کرنے میں میں چھوٹا بن جاؤں گا. سمجھ میں آ گئی؟ ایک مثال دوں. جیسے ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو دوسرے آدمی نے نیچے رومال بچھایا کہ چلے ہم نیچے بیٹھتے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں تو نیچے نہیں بیٹھتا ہوں. اپنے کپڑوں کو بار بار ایسے ہاتھ لگا رہا ہے. مطلب ہے کہ اس کو ایسا لگا کہ اگر اب میں نیچے بیٹھوں گا تو یہ تو میرا چھوٹا پن ہو جائے گا، میں چھوٹا لگنے لگوں گا. تو ایک بیکار کا تکبر ہے نا، کھڑا رہ کر اپنے آپ کو تھکا دے گا. تو بعض لوگ حق کو قبول نہیں کرتے صرف اپنے تکبر کی وجہ سے کہ بھئی اس میں تو ہم چھوٹے لگیں گے. تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اس کو قبول کرنے سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمانوں کے دروازے، سوال یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے کس کے لیے کھولے جاتے ہیں جو ان کے لیے نہیں کھلیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں تو اس کی روح کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ مومن بندے کی روح کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کافر، نافرمان، مشرک اور منکر ملحد کے لیے ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے. سمجھ میں آ گئے؟ تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہو سکیں گے. نہ یہ جنت میں داخل ہو سکیں گے. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ گزر نہ جائے سوئی کے ناکے سے. یہاں تک کہ اونٹ گزر نہ جائے فی سم. سم کہتے ہیں ناکا، ناکا جو ہلکا سا سوراخ، اور خیاط کہتے ہیں سوئی کو. آپ نے دیکھا ہوگا سوئی کے اندر مستورات دھاگا ڈالتی ہے تو اس کو ایک بڑی فنکاری سے ڈالنا پڑتا ہے نا، اور پھر اس کو بار بار ایک ترتیب پہ، ایک مشکل کام ہے. تو سوئی کے ناکے سے دھاگا گزارنا مشکل ہے، اونٹ کیسے جائے گا؟
اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. یہ کیا ہے تعلیق ایک چیز جو محال ہو، ناممکن ہو، اس سے کسی چیز کو جوڑ دیا جائے. سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اگر کسی کو کہا جائے ہاں میں آپ کو موبائل دلا دوں گا، آپ ذرا پہلے آسمان سے ہو کے آ جائیں، تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تعلیق بالمحال ہے. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا جائے. تو اللہ نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ہاں اگر اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے تو پھر الگ بات ہے، اور وہ ہو نہیں سکتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں تعلیق بالمحال. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو. مجرمین کا بدلہ اسی طرح ہے کہ وہ جنت سے کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا. میہاد کا ترجمہ لکھے بچھونا. بچھونا کس کو کہتے ہیں؟ بستر کو. نیچے انسان جو چیز نیچے بچھا کے اس کے اوپر لیٹے اس کو کہتے ہیں بچھونا. اس میں بستر بھی ہے، چادر بھی ہے، ہر چیز آ جائے گی. بچھونا جو چیز نیچے رکھ کے انسان اس کے اوپر لیٹ جائے. تو فرمایا ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر بھی اوڑھنی ہوگی. غواش کس کو کہتے ہیں؟ اوڑھنی کس کو کہتے ہیں؟ جسے انسان اوپر اپنے اوپر ڈال دے، سردی کی وجہ سے اوپر چادر ڈالتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، ہر طرف. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لکھیں بشارت. بشارت یہ نافرمانوں کا تذکرہ تھا، اب فرما برداروں کا تذکرہ ہے. اور فرما برداروں کو خوشخبری ملتی ہے. تو خوشخبری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بشارت. پیچھے آپ نے پڑھا زجر. نافرمانوں کو زجر، ڈانٹ ملتی ہے، فرما برداروں کو بشارت یعنی خوشخبری ملتی ہے. والذین آمنوا، بشارت لکھ لیا، اور الذین کے نیچے لکھیں مبتدا، ترکیبی اعتبار سے مبتدا چھوٹا سا لکھیں. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. لا نکلف نفس الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها، لکھے جملہ معترضہ. مبتدا اور خبر کے درمیان ایک بات آ گئی ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان. تو اس درمیانی جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ معترضہ. جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اب اس کی خبر آگے آ رہی ہے، اولئک اصحاب الجنت. نظر آ رہا ہے؟ یہ بیچ میں ایک جملہ اللہ پاک نے رکھ دیا. فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے بقدر، مگر اس کی طاقت. چونکہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس ایمان اور جن اعمال صالحہ کی ضرورت ہے وہ بہت مشکل ہوں گے. ان کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، کہاں کہاں جانا پڑے گا، کتنی راتوں کو جاگنا پڑے گا، کتنی نعمتوں سے دور رہنا پڑے گا. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر. سمجھ گئے؟ یہ جملہ معترضہ سمجھ گئے؟ دیکھ، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک کے نیچے لکھے خبر، خبر لکھا، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، چونکہ تذکرہ آیا جنت کا، اور ہم ہیں ابھی دنیا میں. ہم کہاں پر ہیں؟ دنیا میں. دنیا میں انسان چاہے کہیں بھی ہو، کتنی نعمتوں میں ہو،
کون سے قاری صاحب ہیں؟ تو دنیا میں انسان جہاں پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت اور نعمتوں والی جگہ ہو، لیکن دلوں کے اندر انسان کے عجیب و غریب خیالات آتے. مثال کے طور پہ 5 دوست مل کر گئے کہ بھئی آج باہر ہوٹل میں کھانا کھائیں گے. اب وہاں گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانے کے لیے وہی جائے گا جو آپس میں جن کے دل مطمئن ہوں، جڑے ہوئے ہوں، دوست ہوں، سب کچھ ہو. اب جب وہاں گئے، بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی تو ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا جو پہلے ان چاروں نے نہیں دیکھا تھا. اس نے نکال کے کہا کہ یہ بالکل آج نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا اور یہ میں جو ہے ATM کارڈ سے جو ہے پیسے نکالے اور یہ کیا یہ کیا یہ. اب جو 5 آئے تھے نا جس کیفیت کے ساتھ، سب کے دل خوش تھے. اب باقی چاروں کے دل اس 5ویں کے بارے میں ذرا عجیب ہو جائیں گے. حسد کی ایک کیفیت سی آ جائے گی، ہے نا، ایک غل سا دل میں آ جائے گا کہ بھئی اس کے پاس تو اب یہ آ گیا ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے. تو گئے خوشی کے ساتھ، بیٹھے خوشی کے ماحول میں، لیکن ایک چیز دیکھ کر وہ ساری کیفیت تباہ ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جنت میں یہ چیزیں، کوئی کسی کا محل دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر، انعامات دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم کھینچ لیں گے. نزعنا کا ترجمہ ہے ہم کھینچ لیں گے جو کچھ بھی ان کے سینوں میں ہے، من غل، کینہ وغیرہ. غل کہتے کینہ، حسد. تو یہ کینہ ہو یا حسد ہو، یہ تو روحانی مرض ہے، روحانی امراض ہے. اور جنت بیماریوں سے پاک جگہ ہے، وہاں پر انسان نہیں جا سکتا بیماریوں کے ساتھ، منع ہے. لہٰذا اگر محسوس ہوا فرشتوں کو کہ اس آدمی کے دل میں کوئی مسئلہ ہے تو پہلے اس کا علاج ہوگا، پھر جائیں گے. حج پہ آپ حضرات جاتے ہیں نا، حج پہ پہلے 2 ٹیکے لگائے جاتے ہیں. حاجی کیمپ میں جا کے 2 ٹیکے لگتے ہیں، یہ گردن توڑ بخار کے، ہیپاٹائٹس کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماریاں ابھی تک سعودی عرب میں نہیں ہیں، دنیا میں پیدا ہو گئی ہے. ان کو خطرہ ہے کہ حجاج کرام آ کے کہیں یہاں پر اس بیماری کو نہ پھیلا دے. تو ہر حاجی پہلے 2 ٹیکے لگاتا ہے، پھر وہ جہاز میں بیٹھ سکتا ہے. آپ کو کارڈ دکھانا پڑے گا. تو ثابت ہو گیا کہ دنیا میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں بھی جانے کے لیے آپ کو اپنے جسم کو بیماریوں سے پاک ہونے کا شو کرنا پڑے گا کہ میرے جسم میں یہ بیماری نہیں ہے. تو جنت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ روحانی مرض کے ساتھ انسان چلا جائے؟ تو لہٰذا اللہ فرما رہے کہ جو بیماریاں ہوں گی، نزعنا، ہم اس کو کھینچ لیں گے. ہم کھینچ لیں گے جو ان کے دلوں میں من غل، کینہ ہوگا. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وقالوا، اور وہ جنتی کہیں گے. قالوا کا فاعل کون ہے؟ اہل الجنت. وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کر دی. لہذا، ہاذا کا مشار الیہ، نیچے لکھے جنت، جس نے ہماری رہنمائی کر دی اس جنت کی طرف. کس کی طرف؟ اس جنت کی طرف. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم خود ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے. اور ہم خود، وما كنا لنهتدي، اور ہم خود ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت، ان کے نیچے لکھے زائدہ. یہ ان کیا ہے؟ زائدہ. تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اس دنیا میں انسان یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا کہ میں جو صحیح راستے پر ہوں، حق پر ہوں، ہدایت پر ہوں، یہ سارا میرا ذاتی کمال ہے. ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ توفیق خداوندی ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہیں چل سکتا. اس لیے جنتی اس کا اقرار کریں گے کہ ہم خود ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق نہ دیتے.
سمجھ رہے؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے پیغمبر بالحق کے حق لے کر. لقد جاءت رسل ربنا، تحقیق آئے ہمارے رب کے پیغمبر بالحق کے حق کو لے کر. ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون. اب یہ جنتی جنت میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے نا کہ شکر ہے یہاں پر آ گئے، اللہ نے فضل فرمایا، اور یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اتنے میں ایک اعلان ہو جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا، ایک اعلان نشر ہو جائے گا، فرشتے ایک اعلان کریں گے ونودو، اور پکار کے کہا جائے گا، پکار کے کہا جائے گا ان تلکم الجنۃ اورثتموها، یہ تمہاری جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے. یہ ایک بڑی اہم خبر اناؤنس ہو جائے گی، بڑی اہم خبر کہ یہاں سے اب نکلنا نہیں ہے، تمہیں بے دخل نہیں ہونا، اور اس کی مدت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ وہ جنت ہے اورثتموها جس کے تم وارث بنا دیے گئے. بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. اس لیے کہ وارث اپنی چیز کا مالک رہتا ہے ہمیشہ جب تک اس کی موت نہ آ جائے، جب تک اس کی، اور جنت میں موت نہیں ہے. تو جو چیز جنت میں بطور میراث کے مل گئی جنت میں، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے پاس رہے گی. اس لیے یہاں پر تعبیر اللہ نے لفظ میراث کو فرمایا کہ اس جنت کے تم کیا بنا دیے گئے؟ وارث بنا دیے گئے. یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب نودو کے بعد ان آیا، ان تلکم الجنہ، نظر آ رہا ہے؟ ان آپ حضرات نے نحو میں پڑھا ہے کہ ان مختلف معانی کے لیے آتی ہے. یہ ان مصدریہ بھی ہوتا ہے، یہ ان مفسرہ بھی ہوتا ہے، ان ناصبہ بھی ہوتا ہے، اور ایک ان کیا ہوتا ہے؟ مخففہ من المثقلہ بھی ہوتا ہے. تو اب بات سمجھیں، اس طرح کے 5 ان آ رہے ہیں آگے رکوع تک. تو لکھیں حاشیے میں کہ 5 جگہوں میں، کتنی جگہوں میں؟ 5 جگہوں میں یہ ان مخففہ بھی ہو سکتا ہے اور مفسرہ بھی ہو سکتا ہے. 5 جگہوں میں یہ ان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی مخففہ من المثقلہ بھی ہو سکتا ہے، اور 5 جگہوں میں یہی ان کیا ہو سکتا ہے؟ مفسرہ. تو ان 5 میں سے پہلی جگہ کون سی ہے؟ یہ آ گئی. ان کے نیچے لکھیں نمبر 1. لکھ لیا؟ لکھ لیا؟ اچھا. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، دیکھیں لکھیں مکالمہ اہل جنت و اہل اعراف و اہل نار. مکالمہ اہل جنت و اہل اعراف و اہل نار. اس سورت کا نام ہی سورہ اعراف ہے. اب آ رہا ہے ان کا تذکرہ. اعراف کہا جاتا ہے پردے کو، پردے کو، آڑ کو، دیوار کو اعراف کہتے ہیں اس کو. اب یہاں جو اعراف کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اس سے مراد وہ دیوار ہے جو اللہ نے جنت اور جہنم کے مابین بنا رکھی ہے. جو دیوار جنت و جہنم کے مابین درمیان میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراف. اب قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ کہ جو نہ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے نہ جہنم میں داخل ہوئے ہوں گے، بلکہ اللہ ان کو اعراف کی دیوار پہ بٹھا دیں گے، یعنی بیچ والی دیوار پہ. ان کے ایک طرف جنت ہوگی، دوسری طرف جہنم ہوگی. تو اعراف پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو کہتے ہیں اصحاب الاعراف. اصحاب الاعراف. ونادى اصحاب الاعراف آگے آ رہا ہے. یہ سمجھ گئے اعراف کا مطلب؟ تو گویا قیامت کے دن طبقے 3 ہو جائیں گے، اصحاب جنت، اصحاب نار اور اصحاب اعراف. یہ 3 طبقے یہاں پر ہو جائیں گے. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ اصحاب اعراف ہوں گے کون، یعنی یہ وہ کون سا طبقہ ہے انسانوں کا جنہیں اللہ پاک اس دیوار پہ بٹھائیں گے. مشہور قول تو یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان ہوں گے جن کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ بالکل برابر ہوں گے.
نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گی. 50 نیکیاں ہے تو 50 گناہ ہیں، تو نہ ان کو جنت بھیج سکتے ہیں نہ ان کو جہنم. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ طبقہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اطفال المشرکین ہوں گے. اطفال یعنی مشرکین کے جو بچے فوت ہو گئے نابالغی میں جو مشرکین کے بچے فوت ہو گئے، اس سے وہ مراد ہوں گے. ایک قول یہ. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہوں گے. زمانہ فطرت، فا تا را اور تا دونوں جگہ تا ہے. فطرت کہتے ہیں دو پیغمبروں کے درمیان کے عرصے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے آسمانوں پہ چلے گئے، اس وقت سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک درمیان میں صدیوں کا فاصلہ ہے. اس بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن انسان تو دنیا میں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دو پیغمبروں کے درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ان کے پاس تو کوئی پیغمبر تھے نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی عبد المطلب کا کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کے والدین کا کیا ہوگا. یہ جو سوال اسی وجہ سے اٹھتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو کسی پیغمبر کی نبوت کا عرصہ نہیں ملا. سب حضور علیہ السلام کے نبوت ملنے سے پہلے فوت ہوئے. تو سمجھ گئے اہل فطرت. تو بعض نے کہا کہ زمانہ فطرت کے جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ پاک اعراف پہ بٹھا دیں گے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اب کیا ہونا ہے. تو بہرحال مکالمہ اہل جنت و اہل اعراف و اہل نار. اب ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو. جنت والے نعمتوں میں ہیں، جہنم والے بیچارے آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں. تو جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا. آ گیا دوسرا ان، لکھے نمبر 2، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یقیناً ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حقاً سچا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنت والے. جنت والے جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پا لیا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا. کیسے پایا؟ حقاً سچا. ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پایا اس وعدے کو جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا سچا؟ تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ یعنی ان سے کہیں گے تم کو اللہ پاک نے دنیا میں نہیں کہا تھا کہ جہنم میں چلے جاؤ گے، مت کرو اس طرح، تو چلے گئے تم لوگ جہنم میں؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا بینہم، ان کے درمیان. اب ان کی بات چیت چل رہی ہوگی اہل جنت و اہل جہنم کی. اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کر دے گا کیا؟ ان، یہ نمبر 3 آ گیا کہ لعنت ہے اللہ کی علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر. تو اذن مؤذن کے نیچے لکھے صاحب سور حضرت اسرافیل علیہ السلام. صاحب سور، سور صاد سے ہے سین سے؟ صاد سے. صاحب سور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اعلان یہ فرمائیں گے کہ لعنت ہے اللہ کی ظلم کرنے والوں پہ. الذین یصدون عن سبیل اللہ، لکھے علامات ظالمین، اس لیے کہ پیچھے ظالمین فرمایا نا کہ اللہ کی لعنت. اب سوال آتا ہے کہ ظالم ہے کون؟ ظلم کا اطلاق کس پہ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ ہے جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
اور تلاش کرتے ہیں اس راستے کے اندر کوئی کمزوری، کجی، کمزوری تلاش کرتے ہیں. لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ذرا دیکھا کوئی آدمی دین کی طرف، مسجد کی طرف، اعمال کی طرف آ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے تدبیریں کی، پریشان کیا اور اس کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگے. کہا یہ بس ایسے ہی، یہ سارے ایسے ہی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، تبلیغوں میں گھومتے ہیں، ان کے سارے ریکارڈ خراب ہے، معاملات خراب ہے. یہ بدظن کرنے کے لیے، تاکہ یہ آدمی اس خیر کے راستے پہ نہ جائے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. کس کا؟ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اب یہ اعراف کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے. بینہما، ہما کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان کیا ہے؟ ایک دیوار ہے. سمجھ گئے دوستوں؟ سمجھ گئے؟ حجاب، دیوار، یہی اعراف ہے. وعلی الاعراف رجال، اور اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے. رجال کا ترجمہ لوگ. اس دیوار پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچان لیں گے، جو کلن، اس کا ترجمہ لکھے ہر ایک کو، پہچان لیں گے ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے. اب ظاہر سی بات ہے دوستو، ہم ادھر نیچے بیٹھے ہوئے، یہ بیچ میں دیوار ہے اور اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو اس طرف بھی دیکھ سکتا ہے اور اس طرف بھی دیکھ سکتا ہے. اس کو تو دونوں طرف نظر آ رہے نا. اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے، وہ بھی اسی علاقے میں، وہ وہاں والوں کو بھی جانتا ہے، یہاں والوں کو بھی جانتا ہے. اس کے سامنے سارا منظر ہے. تو ہر ایک کو پہچان رہے ہوں گے، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے. ونادوا اصحاب الجنہ، وہ پکاریں گے جنت والوں کو. کون پکاریں گے؟ یہ اعراف والے جو اوپر بیٹھے ہوئے نا. جب دائیں دیکھیں گے وہ جنت والے، یہاں دیکھیں گے جہنم والے، تو پکار کے کہیں گے جنت والوں کو، ان کو یہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ ان سلام علیکم. ان، کون سا ان آ گیا؟ نمبر 4. کہیں گے سلامتی ہو تم پر. تم پر کیا ہو؟ اوپر سے ان کو مبارکباد پیش کر دیں گے. کیا کریں گے؟ مبارکباد پیش کر دیں گے کہ بھئی تم پر سلامتی ہو، تم تو اپنی نعمتوں میں چلے گئے. لیکن لم يدخلوها وهم يطمعون، خود یہ لوگ نہ ابھی تک داخل ہوئے ہوں گے. کون لوگ؟ اعراف والے. اوپر سے اہل جنت کو تو سلامتی کی مبارکباد دے دیں گے، لیکن لم يدخلوها، خود ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن وهم يطمعون، امید رکھتے ہوں گے. کیا رکھتے ہوں گے؟ امید رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی اس جنت میں کیا ہو جائیں؟ چلے جائیں. یہ اچھی امید جو ہے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اپنے گمان کا سا معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں وہی معاملہ کرتا ہوں. اب بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ فضل فرمائیں گے تو اللہ فضل فرما دے. اور اگر انسان ہی مطمئن نہیں ہے، ہر وقت اس پریشانی میں، ٹینشنوں میں گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوگا بھی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، بس میرا تو مسئلہ ہمیشہ کا اٹکا ہوا ہے، اس طرح، یہ جو اس کی بدگمانی ہے یہ اس کا راستہ کھولتی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیں اصحاب اعراف جنت میں نہیں گئے، لیکن وہم یطمعون، وہ کیا رکھتے ہوں گے؟ امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ ہم پہ فضل فرما کے ہمیں بھی یہاں داخل کر دیں گے. سمجھ میں آئی؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ اپنی نگاہیں پھیریں گے جہنم والوں کی طرف. پہلے تو اوپر سے جنت والوں کو دیکھا،
پھر جب نگاہیں پھیر کر جہنم والوں کو دیکھیں گے اوپر سے، وَإِذَا صُرِفَتْ، صُرِفَتْ کے معنی پھیرنا، ابصارہم اپنی نگاہیں، جب اپنی نگاہوں کو پھیریں گے تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، تو یہاں جب دیکھیں گے یہاں تو آگ ہے، مصیبتیں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اژدہے ہیں، پکڑ ہے، قالو تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب مت بنائیے گا ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمیں کہیں شامل مت کیجیے گا. سمجھ گئے؟ ان کے ساتھ ہمیں شامل، ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل مت کیجیے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور پکاریں گے اعراف والے، رجالن کچھ لوگوں کو، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ جنہیں وہ پہچان لیں گے ان کی نشانیوں میں سے. اب یہ اوپر جو اعراف والے بیٹھے ہیں بیچ کی دیوار پہ، یہ جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو پہلے تو اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ان میں مت کیجیے گا. پھر جب دیکھیں گے تو ان کو اپنے جان پہچان کے کچھ لوگ نظر آ جائیں گے کہ وہ تو جہنم میں گرے ہوئے ہیں. تو جب ان کو دیکھیں گے تو ان کو پکاریں گے، ان کو یعرفونہم بسیماہم، ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ بھئی یہ تو وہی فلاں ہے جو وہاں بیٹھتا تھا، یہ وہ فلاں ہے جو وہاں دکان میں ہوتا تھا، یہ وہ فلاں ہے جو یہ کرتا تھا. قالوا، اور یہ اصحاب اعراف کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کچھ کام نہیں آیا تمہارا جھتا، جمعکم تمہاری جماعت، دنیا میں تو تم بڑے دعوے کرتے تھے، بڑکیاں مارتے تھے کہ ہم ایسے طاقتور ہیں، ایسے ہیں، ایسی تعداد ہے، اتنے لوگ ہیں، تو آج وہ تمہاری جماعت تمہارے کوئی کام نہیں آئی. ما اغنا عنکم جمعکم، سمجھ گئے؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں وہ آج کچھ کام نہیں آیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ساری جو گرمی ہے دوستو، یہ اس جسم کی چربی ہے، دنیا میں چڑھی ہوئی ہے جسم پہ. تو آج انسان اس کے زور پہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے کہ فاتح عالم یہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی وہاں پہ. یہ تو دنیا کا جوش ہے، چلا جائے گا. تو وہ اعراف والے ان سے کہیں گے کہ کہاں گئی وہ جو تمہاری جو اجتماعیت جس پر تم بڑکیاں مارتے تھے، اور کہاں گیا تمہارا وہ تکبر، آج کچھ کام نہیں آیا. اہؤلاء الذین اقسمتم، اب غور کریں، ان کی بات چل رہی ہے ابھی اصحاب اعراف کی. اہؤلاء الذین، کیا یہی وہ کمزور لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے؟ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اعراف والے کن سے بات کر رہے ہیں؟ جہنم والوں سے. پہلے تو ان کو کہیں گے کہ تمہاری جماعت، تمہارا تکبر کچھ کام نہیں آیا. پھر ان سے کہیں گے کہ یہی وہ کمزور لوگ ہیں جو جنت میں آ گئے ہیں، یہی وہ کمزور لوگ ہیں، اہؤلاء الذین اقسمتم، جن کے لیے تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ وہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکیں گے، کہ وہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکیں گے. تو دنیا میں انسان جب نافرمانیوں پہ اترتا ہے، ایک حد ایسی بھی آ جاتی ہے کہ یہ آخرت کی نعمتوں کو بھی اپنے لیے سمجھنے لگتا ہے، آخرت کی نعمتوں کو. لہٰذا یہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، حق تلفی کر کے، چوری کر کے، ڈاکے ڈال کے، دوسرے کا مال برباد کر کے، پھر بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخرت میں ہمارے ہی وارے نہیں آ رہے. اور جو آدمی اعمال میں، مسجد میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آتا جاتا نظر آتا ہے، اس کو ہلکی نظروں سے دیکھتا ہے. تو یہ کیا لوگ ہیں، بس آ رہے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور بعض اس طرح اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کن چیزوں کے اندر یہ لوگ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب، ہمارے بڑے ماموں جان، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جماعت میں گئے تو ایک دکاندار کو ایک ساتھی نے دعوت دینے لگے. بعض ہوتے ہیں اللہ کے بندے، وہ دکان سے باہر آیا اور کہا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تم لوگ ابھی تک قاعدے کی الف با تا میں پڑے ہوئے ہو. نہیں سمجھے؟ یہ ایک استہزاء ہے دین کا
کہ یہ جو آپ لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ الف با تا سا سے ابھی تک آپ لوگ آگے نہیں نکلے، یعنی اسی جگہ پہ آپ لوگ کھڑے ہوئے۔ تو جب انسان کا ذہن یہ بن جائے کہ وہ حق اور ہدایت کی باتوں کو الف با تا سا کہے، اور کہے بھی استہزاءً، تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ یہ اس چیز کو بے حقیقت سمجھ رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، پھر یہ انجام ہے۔ تو وہ کہیں گے یہی ہے وہ کمزور لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکیں گے۔ ہاں، ادخلوا الجنت، اس سے پہلے محذوف عبارت نکالنی پڑے گی، قد قیل لہم، قد قیل لہم، یہ اصحاب اعراف کہیں گے تم تو سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، جبکہ ان کے لیے تو کہا جا چکا، ان کے لیے تو کہا جا چکا، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کبھی غمگین ہوں گے۔ تو جن کو دنیا میں تم نے کمزور سمجھا، ان کا تو نام اناؤنس ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ جاؤ جنت چلے جاؤ، جہاں نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، وہ تو کامیاب چلے گئے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب جہنم والے پکاریں گے کن کو؟ جنت والوں کو۔ جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو، ان افیزو، کون سا ان آ گیا؟ 5 نمبر، ان افیزو علینا من الماء، کہ بہا دو ہم پر کچھ پانی۔ کیا بہا دو؟ جہنم کی تکلیفیں جب محسوس ہوں گی تو ان کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ یہاں تو پانی بند ہے لیکن جنت میں وافر پانی ہے، تو یہاں سے ان کو کہیں گے ہم پر بھی کچھ پانی بہا دو، کچھ پانی بھیج دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں بطور رزق دے دی ہے، 1-2 چیزیں ہمیں بھی وہاں سے پھینک دو یہاں پہ تاکہ ہمارا بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، کہیں گے یا تو ہم پہ کچھ پانی بہا دو، یا یہ کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بھیج دو یہاں پہ۔ قالوا، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے وہ دونوں حرام کر دیے ہیں کفر کرنے والوں پہ۔ جنت کا پانی جہنم نہیں آ سکتا، اور جنت کا رزق بھی جہنم میں نہیں آ سکتا، وہ وہاں نہیں آ سکتے، اس کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے وہ دونوں حرام کر دیے ہیں کفر کرنے والوں پہ۔ الذین اتخذوا دینہم، لکھیں علامات کفار۔ اب کافر ہے کون؟ کفر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے بنا رکھا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا۔ دین کو کیا بنا رکھا تھا؟ کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، کہ یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک تماشا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دین کو کہتے ہیں یہ انسان کا نجی معاملہ ہے، پرسنل چیز ہے، کہتے ہیں اس میں انسان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھے، یہ ایک نجی چیز ہے۔ نجی کا مطلب ہوتا ہے ایک ذاتی معاملہ ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ روزہ اگر رمضان آ جائے اور آپ کے گھر میں آپ کے بالغ بچے ہیں، وہ کہیں بھائی مجھے روزہ نہیں رکھنا، تو ماں باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو زبردستی اٹھائیں، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ امت پہ مسلط کی جا رہی ہے دوستو، کہ دین کو بالکل ایک ذاتی پرسنل زندگی بنا دیا جائے، جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کا تذکرہ ہے جو دین کو کیا بنا لیتے ہیں؟ کھیل اور تماشا، کہ ایک مذاق ہو رہا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے۔ تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ فرمائیں گے اليوم، آج کے دن، آج کے دن سے مراد قیامت کے دن، آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ آج ہم ان کو ایسے بھلا دیں گے۔ ننساہم، ننساہم کے نیچے لکھے یعنی رحمت سے دوری، رحمت سے۔ یہ بات کیوں ضروری ہے دوستو؟ اس لیے کہ نسیان کے معنی آتے ہیں بھول جانا، اور اللہ پاک نسیان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔
تو اب یہاں جو اللہ فرما رہے نا ہم بھلا دیں گے، تو بلانے سے مراد وہ نسیان نہیں ہے، بلکہ بلانے سے مراد کیا ہے؟ ہم آج ان کافروں کو رحمت سے ایسے ہی دور کر دیں گے جیسے انہوں نے اس آج کے دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ماں کے نیچے لکھیں اس کا ترجمہ، اور جیسا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر رکھا تھا، جیسا کہ، اب ترجمہ ساتھ بیٹھ جائے گا دوستو، سمجھ گئے؟ اب دیکھیں میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو ایسے ہی بھلا دیں گے، اور بلانے کا مطلب کیا ہوگا؟ رحمت سے دور کرنا، جیسا انہوں نے بھلا رکھا تھا لقاء یومہم ھذا، اپنے آج کے اس دن کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے سامنے آنے کو، اور جیسا کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، لکھیں صداقت قرآن، صداقت قرآن، اور تحقیق ہم نے پہنچا دی تھی، جئناہم کا ترجمہ لکھیں، ہم نے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جئنا کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے لے آنا، کیا کرنا؟ ہم ترجمہ کریں گے ہم نے پہنچا دی تھی بکتابن، ایسی کتاب، ہم نے پہنچا دی تھی ایسی کتاب، فصلناہ علی علم، جسے ہم نے کھول کھول کے بیان کیا تھا علم کامل کے ساتھ، علم ان کے نیچے لکھے علم کامل، علم کامل۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور صرف پہنچی نہیں، اللہ نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا، علی علم، علم کامل کے ساتھ، ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور وہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے حق میں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور قرآن کریم ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، لکھیں تخویف اخروی، اب اللہ آخرت کا خوف سامنے لا رہے ہیں، تخویف هل ينظرون الا تأویلا، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے الا تأویلہ، مگر انجام قرآن کا، تأویل کہتے ہیں عربی میں انجام کو، انجام، اور ہو کی ضمیر قرآن کریم کی طرف ہے، تو لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ یعنی یہ کافر انتظار نہیں کر رہے مگر کس کا؟ انجام۔ اب کیا مطلب ہوا کہ انجام قرآن کا؟ تو آگے بریکٹ میں اس کی وضاحت لکھیں، یعنی قرآن کے بتائے ہوئے انجام کا، یعنی قرآن نے انجام بتایا نا کہ جو نافرمان ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر انجام قرآن کا، یعنی قرآن کے بتائے ہوئے انجام کا، یوم یأتی تأویلہ، پس جس دن آ جائے گا اس کا انجام، جس دن اس کا انجام آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ نسوہ، جنہوں نے بھلا رکھا تھا اس انجام کو، ہو کی ضمیر کے نیچے لکھیں اس انجام کو، کیا لکھیں گے؟ اس انجام کو۔ تو جس دن جب وہ دن آئے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا رکھا تھا اس انجام کو، من قبل، پہلے سے بھلا رکھا تھا، تو کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر آئے تھے حق لے کر۔ انسان کے سامنے جب اس کا برا نتیجہ آتا ہے تو وہ گزرے ہوئے دنوں کو ضرور یاد کرتا ہے، سمجھ میں آ گئے؟ وہ گزرے ہوئے دنوں کو ضرور یاد کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں واقعی یار، اساتذہ بولتے تو تھے، والدین بولتے تو تھے، لیکن ہم نے سستی کی، اپنے وقت کو برباد کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے وقت پہ مان لینے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، وقت پہ مانا کریں دوستو۔
تو یہ لوگ بھی جب دیکھ لیں گے اپنے انجام کو تو کہیں گے ہمارے پاس بھی ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر تو آئے تھے، لیکن ہم نے اپنے تباہی خود کی۔ اب کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، لکھے تمنی، حل کے نیچے لکھے تمنی۔ تمنی جانتے ہیں؟ آرزو۔ آرزو جب برا انجام انسان دیکھتا ہے تو پھر سہارے ڈھونڈتا ہے۔ کیا ڈھونڈتا ہے؟ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہیں گے کاش ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا جو ہماری سفارش کر سکتا۔ ہمارے لیے کیا ہوتا؟ کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کر سکتا۔ ایک حل تو یہ ہے کہ اب ہمارا کوئی سفارشی پیدا ہو جائے جو ہمارے اس مسئلے کو حل کر دے۔ او نردو، نیچے لکھے الی الدنیا، نردو کے نیچے کیا لکھیں گے؟ یا ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا کی طرف۔ کس کی طرف؟ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے۔ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، پھر ہم وہ اعمال کریں گے جو ان کے علاوہ ہوں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر ہم وہ اعمال کریں گے، یعنی دنیا میں واپس جا کر جو ان اعمال کے علاوہ ہوں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر آپ موٹر سائیکل پہ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے اپنا لائسنس نہیں لیا، ٹریفک پولیس نے آپ کو پکڑا، کہا بھائی لائسنس دو، گاڑی کے کاغذات دو، اب ہے نہیں۔ اب دو شکلیں، یا تو آپ پھر آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا موبائل نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت، ہر ایک کا کہیں نہ کہیں ٹانکا جڑا ہوا ہوتا ہے نا کہ کوئی لنک نکالے ابھی، تو کہے گا آپ کسی کا نمبر مل جائے تاکہ اس کی بات کرا کہ یہاں جان چھڑاؤں، یا اس سے کہیں گے کہ سر میرے کاغذات گھر میں گھر سے لے آؤں، تو وہ جانے دے گا؟ وہ نہیں جانے دے گا۔ یہی معاملہ ہے، یا تو اس جہنم کی لائن میں کھڑے ہو کر جہنمی کہے گا کہ کوئی سفارشی مل جائے، کام بن جائے، یا کہے گا کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں جانے دے تاکہ میں اپنے ان معاملات کی اصلاح کر کے واپس آ جاؤں۔ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی، چالان نے کٹنا ہے، کٹنا ہے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، تحقیق، یہ تحقیق ترجمہ میں قد کا کر رہا ہوں، قد تحقیق خسروا انفسهم، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خود خسارے میں ڈالا، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے وہ، ما کانوا یفترون، جنہیں وہ گڑا کرتے تھے، جنہیں وہ کیا کیا کرتے تھے؟ گڑا کرتے تھے۔ کل بات آئی کہ آج دنیا کے اندر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی طاقت سمجھائی جاتی ہے کہ فلاں کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں۔ تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اعمال سے، سنتوں کی زندگی سے دور ہے، صرف ان سہاروں کو سامنے رکھ کر کہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو جائیں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے چلو بھائی میرے والے سب اندر چلے جائیں۔ وقس علی ھذا، ہر آدمی اس پہ، تو یہ جہالت ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑی ہوئی سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام کی اتنی قربانیاں کیوں ہیں؟ وہ بھی مطمئن ہوتے کہ چلو ہم تو حضور کی جماعت ہے اور قیامت کے دن آپ علیہ السلام ہمیں ایک ساتھ لے کر، لیکن حدیث میں آتا ہے حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مومن اول حساب کے لیے پیش ہو، اور آج کا کوئی انسان کہے کہ نہیں جی میں نے تو فلاں چیز کر لی تھی دنیا میں، یہ دن منا لیا تھا، ایسا کر لیا تھا، لہٰذا حضرت غوث پاک مجھے جو ہے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی یہ بالکل عقل کے خلاف ایک چیز ہے، اور اس کا بہت بڑا قصور اس فرد کے ذمے ہوگا جس نے امت کی غلط رہنمائی کی، وہ بھی پکڑا جائے گا اور جو اس کی ماننے والا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اعمال صالحہ کے بغیر یاد رکھے نجات کا کوئی حل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اضافی نمبر اس وقت ملتے ہیں جب انسان اچھے نمبر لے لیتا ہے، فیل ہونے والے کو کبھی انعامی نمبر نہیں ملا کرتے ہیں دوستوں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض،
دعویٰ نمبر 3 یاد ہے؟ سورت کے خلاصے میں بتایا کتنے دعوے؟ 3۔ یہاں سے دعویٰ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ تعالی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام، کتنے دنوں کے اندر؟ 6 دنوں کے اندر۔ 6 دنوں کے اندر اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یہ اب اللہ کی حکمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک وقت کے، دنوں کے محتاج نہیں ہے، وہ تو کن کہہ دے تو کائنات وجود میں آ جائے۔ تو ستۃ ایام کیوں کہا؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ، ہے نا، کہ ایک دن جو دنیا کا ہے یہ اللہ کے ہاں کس کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال کے، تو 6 دن کس کے برابر ہو گئے؟ 6000 سال۔ تو حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان 6 دنوں سے مراد کتنے دن ہوں گے؟ 6000 سال مراد ہے۔ یہ ایک رائے ہے ان کی۔ دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے 6 دنوں کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ انسانوں کو ہر عمل میں تدریج کا سبق مل جائے۔ کس کا سبق مل جائے؟ تدریج۔ تدریج کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ترتیب سے کرنا۔ سمجھ میں آ گئے؟ لہذا اگر کہا جائے کہ بھئی یہ سارے صفوں کے قالین بچھا دو، تو اس ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے اس صف کا، پھر اس صف کا، پھر اس صف کا، پھر اس صف کا، ترتیب سے انسان بچھائے گا۔ اور اگر سارے لا کے یہاں پہ بکھیر دیے، مکس ہو جائیں گے، پھر کہیں گے نہیں وہ والا یہاں آ گیا ہے، یہ والا وہاں چلا گیا ہے، آگے پیچھے ہو گیا نا کام۔ تو اللہ پاک محتاج نہیں ہے 6 دنوں کے، لیکن انسان کو سبق دیا کہ ہر اہم کام کو ترتیب سے کرو، جلد بازی سے مت کرو۔ سمجھ میں آ گئے؟ جلد بازی میں جانے والا نقصان اٹھاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 6 دنوں سے مراد کیا ہے دوستو؟ اتوار سے شروع ہوا اور جمعے کے دن ختم ہوا۔ اتوار کے دن کائنات کی ابتدا اللہ نے شروع فرمائی، اور پھر جمعے کا دن جب آئے تو اس کائنات کا کیا ہوا؟ تکمیل ہو گئی۔ اس دن تکمیل ہو گئی۔ اس لیے جو نصارہ ہے، عیسائی وہ کس دن کو مبارک سمجھتے ہیں؟ اتوار کے دن کو۔ اتوار کے دن چھٹی ہے، وہ چرچ جاتے ہیں، اپنے اعمال کرتے ہیں، خوش ہو کے آ جاتے ہیں۔ اور یہودی جو ہے یہ ہفتے کے دن کو مبارک سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن کائنات پوری ہو گئی، یہ چھٹی کا دن تھا، پھر آرام ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اس دن آرام کریں گے۔ تو عیسائیوں کی سوچ دنیا میں کیا ہے کہ جب کسی کام کی ابتدا ہو تو وہ کہتے ہیں اس دن خوشی مناؤ۔ اس لیے ہمارے ہاں برتھ ڈے کا تصور عیسائیوں سے آیا۔ بچوں کی سالگرہ منانے کا تصور کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ ہمیشہ وہ کام کی ابتدا کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کی پیدائش کے دن، ابتدا کے دن خوشی مناؤ، اس لیے کہ ایک کام شروع ہو رہا ہے۔ یہ تصور عیسائیت کا ہے۔ اور امت مسلمہ کو کون سا دن دیا گیا؟ جمعے کا دن، جس دن کائنات مکمل ہوئی۔ کیوں؟ اس میں سبق تھا کہ انسان جو کام مقصد شروع کر لے تو جب تک اس کو مکمل نہ کر لے اس کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن کائنات پوری ہو گئی، اللہ کا نظام اپنے تکمیل پر آیا۔ ہاں اب انسان اس قابل ہوا کہ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کر لے۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے فرمایا انسان دنیا میں کبھی اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایمان کو لے کر دنیا سے نہ چلا جائے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو کسی چیز کی ابتدا خوشی نہیں ہے، تکمیل خوشی ہے۔ اس لیے درجہ اولیٰ کو طلبہ شروع کرتے ہیں تو آج تک کسی مدرسے میں ایسا ہوا کہ بھئی آج جو ہے وہ ابتدائے اولیٰ کی تقریب ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن ختم بخاری شریف ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ اشارہ ہے نا کہ جب خیر کی تکمیل ہو گئی اب اللہ کا شکر ادا کرو اس میں۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ جلوہ افروز ہوا عرش پر۔
یہ اس کا محفوظ ترجمہ ہے۔ پھر اللہ پاک کیا ہو گئے؟ جلوہ افروز ہو گئے، کس پر؟ عرش پر۔ استوى علی العرش، یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ ہے۔ استواء علی العرش کا مسئلہ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات سہولت کے لیے اس کا یہی ترجمہ رکھیں، اللہ جلوہ افروز ہو گئے کس پر؟ عرش پر۔ اسی آیت کی وجہ سے ایک فرقہ باطلہ وجود میں آیا جس کو مجسمہ کہا جاتا تھا۔ مجسمہ یعنی جسم کا قائل ہونا، اور اس فرقے نے اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا اور کہا کہ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے کائنات بنا لی تو پھر میں جا کے عرش پہ بیٹھ گیا، تو بیٹھنے والے کے لیے جسم چاہیے نہیں چاہیے؟ جسم چاہیے، تو اللہ کے لیے ان کو جسم ثابت کرنا پڑا، تو گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے استواء علی العرش میں بڑی بحث ہے، علمی ابحاث ہیں، اور وہ تفسیروں میں موجود ہے، اس میں زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے ہمارے مفسرین نے اس کا محفوظ ترجمہ کیا، اللہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جلوہ افروز، جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور اللہ ڈھانپتا ہے، یغشی اللہ ڈھانپتا ہے، اللیل کے نیچے لکھے باللیل، یعنی گویا اللیل پہ کیا داخل ہے؟ با داخل ہے اس پہ، تو ترجمہ صحیح ہو جائے گا، اللہ ڈھانپتا ہے رات کے ذریعے سے دن کو، رات کے ذریعے سے دن کو، یطلبہ حثیثا، اور رات یہ دن کے پیچھے چلتی ہے، حثیثاً جلدی جلدی۔ یہ دن آ گیا نا دوستوں، دن ہے، ابھی دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا رات میں؟ دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ دن آپ دیکھیں ہر سیکنڈ اس کو آگے لے جا رہا ہے۔ ابھی 9 ہے، پھر 9:10، پھر 10 بجے، پھر 11 بجے، اس لیے کہ پیچھے سے رات اس کو لے جا رہی ہے اپنی انجام کی طرف۔ یطلبہ، رات دن کو چلاتی ہے، حثیثاً جلدی جلدی۔ یطلبہ کی جو ہوا ضمیر ہے وہ رات کی طرف ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف ہے؟ دن کی طرف ہے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ رات دن کو چلا رہی ہے، حثیثاً جلدی جلدی۔ والشمس، اب بتائیں الشمس کو نسب کس نے دیا؟ خلق، شاباش، کیا نکالیں گے؟ خلق، وخلق الشمس والقمر، اللہ نے پیدا کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، جو سب کے سب تابع ہے اللہ کے حکم کے۔ سورج چاند ستارے تابع ہے کس کے حکم کے؟ ہاں، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ الا لہ الخلق والامر، الا کون سے حروف میں سے؟ حروف تنبیہ آپ نے پڑھا ہے، تنبیہ، جب کسی کو کسی کام کی طرف خاص توجہ دلانی ہو کہتے ہیں الا، متوجہ ہو جاؤ، غور کرو۔ الا، اللہ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے بنانا، والامر اور حکم چلانا، اللہ ہی کے لیے ہے خلق، خلق کے معنی کیا ہے؟ بنا لینا، تو بنانا بھی اللہ کے اختیار میں اور حکم چلانا بھی اللہ کے اختیار میں، اس کو کہتے ہیں خلق اور امر۔ ہمارے ہاں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو 35 اسباق ہیں، کل کتنے اسباق ہیں؟ 35، اس میں باقاعدہ 2 سبق ہیں، عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ ایک عالم خلق کا سبق ہوتا ہے اور ایک عالم امر کا سبق ہوتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکتوں والی ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ برکتوں والی ہے کس کی ذات؟ اللہ کی ذات برکتوں والی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعو پکارو یا دعا مانگو، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، پکارو یا دعا مانگو اپنے رب سے، تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، اور چپکے چپکے۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے. دعا میں اصل کیا ہے؟ اخفا ہے. اخفا جانتے ہیں؟ یعنی آہستہ آواز میں، آہستہ آواز میں. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا مانگنے والا کچھ ضرور بولے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک ماحول بنانے کے لیے اور دعا کی ترغیب دلانے کے لیے اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے جہری دعا کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کو مستقل ہر نماز کے بعد معمول بہا نہیں بنانا چاہیے کہ ہر آدمی اس کا منتظر رہے کہ ہر نماز کے بعد ایک لمبی چوڑی دعا ہونی چاہیے. ایسا نہیں. اس لیے آپ دیکھیں ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں مختصر دعا ہو جاتی ہے نا، اور فجر اور عصر کے بعد امام ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر لوگ اپنی اپنی دعا مانگتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو بہرحال انسان جتنا آہستگی کے ساتھ چپ کر اکیلے دعا مانگتا ہے اتنا اقرب الی الاجابت ہے، جلدی وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی. دعا مانگو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. کیا کرنے والوں کو؟ حد سے تجاوز کرنے والوں. بعض لوگ دعاؤں میں قافیے ملاتے ہیں. قافیے جانتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ عادت ہو جاتی ہے کہ مجمع کو جھمانے کے لیے کہ مجمع جھوم جائے اس کے لیے قافیے ملائے جاتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ علمیت کا ایک سمندر بہہ رہا ہے یہاں سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو دعا نہیں رہی، وہ تو دعا نہیں رہی، پھر وہ تو الفاظ کی طرف ساری توجہ چلی جائے گی. دعا میں سادگی مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور مت پھیلاؤ زمین میں فساد اس کی درستگی کے بعد. اس کی درستگی، جب زمین کی اللہ نے اصلاح فرما دی، درست ہو گئی، اب زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ایسا کوئی عمل نہ کرو جس سے اللہ کی زمین میں فساد اور فتنے کا دروازہ کھل جائے، لوگ پریشانی اور تکلیف کے اندر آ جائے. ایسا عمل زمین میں مت کرو. وَادْعُوهُ، اب دیکھیں ایک ادعو پہلے آ گیا، ایک ادعو دوسری دفعہ آ رہا ہے، لہٰذا اس ادعو کا ترجمہ دعا نہیں ہے. وَادْعُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو. خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے. اس کی عبادت کرو ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے. انسان جب اللہ کی عبادت کرے تو ایک خوف بھی ہو، امید بھی ہو. یہ ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، امید بھی ہو کہ اللہ کی ذات ہے، مہربان ہے، اللہ فضل فرما دیں گے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے، نیکی کرنے والوں کے. محسنین نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، لکھے دلیل عقلی. دلیل، آپ سے عرض کیا کہ ایک ہوتی ہے دلیل نقلی اور ایک ہے دلیل عقل. فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کے بادشاہ ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی اللہ کی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، جو چلاتا ہے ہواؤں کو. بشراً، خوشخبری سنانے کے لیے. بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آنے سے پہلے. رحمت کے نیچے لکھیں بارش. رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش ہے. تو آپ نے غور کیا ہوگا جب بارش قریب ہوتی ہے تو پہلے ہوا چلتی ہے. یہ ہوا ایک اشارہ ہے کہ اب اللہ کی رحمت قریب آ رہی ہے. تو بارش سے پہلے اس خوشخبری کی ہوا کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں. وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، خوشخبری سنانے والا اپنی رحمت کے آنے سے پہلے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب ہوا اٹھا لیتی ہے. اقلت کا ترجمہ لکھے جب ہوا اٹھا لیتی ہے. سحابا ثقالا، بھاری بادلوں کو. یہ بادل کتنے بھاری ہے دوستو آسمانوں میں، کتنے بھاری ہے. لیکن اندازہ لگائیں کہ ہوا اس کو چلا رہی ہوتی ہے، ہوا کے زور پہ یہ چل رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہوا اٹھاتی ہے ان بھاری بادلوں کو، سُق نہ ہو، تو ہم ان بادلوں کو چلاتے ہیں، ہم ان بادلوں کو چلاتے ہیں لبلد میت، ایک ویران زمین کی طرف، ایک ویران زمین کی طرف چلاتے ہیں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں لے جاتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، پھر اس سے ہم پانی برساتے ہیں۔ کیا برساتے ہیں؟ پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل میوے ہم نکالتے ہیں۔ یہ پانی جا کے اس ویران زمین میں اندر جذب ہوتا ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، باغ اگتے ہیں، قسم قسم پھل وجود میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں بہ ای بالماء، اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، لکھے جملہ معترضہ برائے اس بات بعث، جملہ معترضہ برائے اس بات، دیکھیں بات چل رہی ہے بادلوں کی، ہواؤں کی، بارشوں کی، زمین کی، اور زمین سے پھلوں کے نکلنے کی، بات تو اس کی چل رہی ہے، لیکن یہ ساری تمہید باندھ کر اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ جس طرح ایک زمین ویران پڑی ہوئی ہے، خالی نظر آ رہی ہے، لیکن اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی، فصل نکلی، پھل نکلے، آباد ہو گئی۔ اسی طرح آج قبر کی مٹی تمہیں ویران نظر آ رہی ہے اور کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ اس سے کوئی نکلے گا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ حکم دیں گے تو اسی ویران قبر سے زندہ انسان سامنے آ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے فرمایا جملہ معترضہ برائے اس بات بعث، بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کو۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، ہم نکالیں گے کس کو؟ مردوں کو۔ کہاں سے؟ قبروں سے، ان کو نکالیں گے قبروں سے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، بلد الطیب اس کا ترجمہ لکھے اچھی زمین، اور اچھی زمین یخرج نباتہ، وہ نکالتی ہے اپنا سبزہ اپنے رب کے حکم سے۔ اچھی زمین سے اچھا سبزہ نکلتا ہے اللہ کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو ردی زمین ہوتی ہے، ردی، لا یخرج، یخرج کے نیچے، لا یخرج کے نیچے لکھیں نباتہ، کیا لکھیں گے؟ نباتہ، نہیں نکلتا ہے اس کا سبزہ الا نکدا، مگر ناقص، بیکار۔ تو اچھی زمین سے سبزہ بھی کون سا نکلتا ہے؟ اچھا، اور ردی زمین سے کیسا نکلتا ہے؟ ناقص اور بیکار۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے یشکرون، جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ یشکرون کے نیچے لکھیں مستفیدین، کیا لکھیں گے؟ یعنی فائدہ اٹھانے والے یہ لوگ ہیں، فائدہ اٹھانے والے، ورنہ آیتیں تو سب سے بیان ہوئی، لیکن فائدہ ایک مخصوص طبقہ اٹھا لیتا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، لکھیں دلیل نقلی، اوپر دلیل عقلی آئی نا، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے دلیل نقلی۔ لقد ارسلنا نوحا، پہلا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق آیا تھا نا، 6 قصے آئیں گے۔ کتنے قصے آئیں گے؟ 6۔ پہلا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق، لف نشر غیر مرتب ہو رہا ہے نا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ نوح، ایک قول یہ کہ یہ ان کا اپنا ذاتی نام ہے، ان کا اصل نام ہی نوح ہے، نوح۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا اصل نام تو تھا عبد الغفار،
لیکن کثرت بکا کی وجہ سے نوح پڑ گیا، روتے بہت زیادہ تھے۔ عربی میں نوح کہتے ہیں نوحہ کرنا، رونا، تو روئے اتنا زیادہ کہ اصل نام ہٹ گیا اور نوح نام پڑ گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے بزرگوں میں گزرے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا نام پڑ گیا تھا بکا، کتابوں میں لکھا بھی ہے ان کے ساتھ بکا۔ بکا کے معنی کیا ہے؟ رونا، رونا بہت کثرت سے تھا۔ اور ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بنوری ٹاؤن تشریف لائے جامعہ میں، تو نماز کا وقت ہوا، آ کے صف اول میں بیٹھ گئے۔ وہ جو جامعہ کا گیٹ کتنا دور ہے نا، وہاں تک رونے کی آواز آ رہی تھی ان کی، مسجد میں بیٹھ کے۔ کثرت بکا اتنا تھا تو نام پڑ گیا بکا۔ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، لکھے تبلیغ نوح، تبلیغ نوح۔ ہر پیغمبر کی دعوت ایک منہج پہ ہوتی ہے۔ فقال، تو کہنے لگے اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پہ خوف رکھتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب کا، میں تم پر خوف رکھتا ہوں۔ بڑے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن کا۔ قال الملأ، لکھے عناد قوم، عناد، عناد کس کو کہتے ہیں؟ ضد، ضد۔ پیغمبروں سے ضد کرنے والے زیادہ رہے ہیں، ماننے والے کم رہے ہیں، تو قوم کا عناد دیکھیں۔ قال الملأ من قومه، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، ہمیشہ رکاوٹ بڑا طبقہ بنتا ہے، قبول کرتا ہے کمزور طبقہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ بخاری شریف جلد اول میں روایت گزری ہے نا، آپ حضرات پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں جب ابو سفیان جو گئے تھے نا ہرقل، روم کے بادشاہ کے دربار میں، اس نے سوالات پوچھے تھے کچھ، اس لیے کہ اس کو حضور علیہ السلام کا خط ملا تھا نا، تو اس نے سوالات پوچھے ابو سفیان سے کہ وہ شخص کیسا ہے، کیسا ہے، کیسا۔ تو ایک سوال یہ پوچھا کہ اس کی اتباع کرنے والے میں کمزور زیادہ ہے یا طاقتور زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، کمزور زیادہ ہے۔ تو ہرقل کافر تھا، عیسائی تھا نا، اس نے کیا کہا کہ پیغمبروں کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ابتداءً ان کی بات قبول کرنے والا طبقہ کمزور ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ تو پہلے حق کی رکاوٹ میں یہی سردار، چودھری، وڈیرے، خوانین آتے ہیں، یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ قال الملأ من قومه، قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں۔ کھلی، پیغمبروں کی اہانت زمانہ قدیم سے چل رہی ہے دوست۔ اپنے پیغمبر کو کیا کہا کہ ہم آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ گمراہی میں۔ جو حق کا راستہ دکھانے آیا اس کو کہا کہ یہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ۔ قال یا قوم، جواب نوح، جواب نوح۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رسول بھیجا ہوا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی داعی ہو، پیغمبر کے دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو، اس کو مشتعل نہیں ہونا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے۔ اتنی زیادہ غصے والی بات کی کہ انسان بھڑک جائے، لیکن اتنا آسان انداز سے جواب دیا، کہا میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کا پیغمبر ہوں، بات ختم۔ سمجھ گئے؟ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں پہنچانے آیا ہوں اپنے رب کے پیغامات، رسالات، پیغامات، میں تمہیں کیا پہنچانے آیا ہوں؟
اپنے رب کے پیغامات پہنچانے آیا ہوں، وانصح لکم، تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی ذات سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں اللہ کی ذات سے جو تم نہیں جانتے۔ تو اپنا ایک تعارف، اپنا ایک مقصد آنے کا وہ بیان کر دیا، غصہ نہیں ہوئے، کہا بھئی میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں، رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، خیر خواہی کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے ہو۔ او عجبتم ان جاءکم، لکھے منشأ تکذیب، منشأ قوم کے جھٹلانے کا سبب بھی بتایا، قوم کے جھٹلانے کا سبب ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں جھٹلا رہے اس پیغمبر کو؟ فرمایا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس نصیحت لے کر آیا، یہ ترجمہ کریں، تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ ان جاءکم، تمہارے پاس نصیحت لے کر آیا تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسا شخص جو تمہیں میں سے ہے، جو کن میں سے؟ منکم کے نیچے لکھے بشریت نوح، کل بات آئی نا، ایک ایسا شخص جو تم ہی میں سے ہے، تم جیسا نہیں، جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرا سکے، تاکہ وہ تمہیں ڈرا سکے، ولتتقوا، نیچے لکھے عن الشرک، اور تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وہ آدمی اتنا بڑا مقصد لے کر آیا تمہارے پاس، تمہیں صرف ضد یہ ہے کہ وہ تمہیں میں سے ایک آدمی ہے، اس لیے ہم کیوں مان لیں؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس قوم نے ان کو جھٹلایا، کذبوا اس کی ضمیر قوم کی طرف ہے، اور ہو کی ضمیر نوح کی طرف ہے، قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، انجیناہو کے نیچے لکھے ثمرہ اتباع، ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ نتیجے کو، نتیجے کو۔ اب تقریباً قوم نے تو جھٹلا دیا، گنتی کے لوگوں نے مان لیا، سمجھ گئے؟ گنتی کے لوگوں نے، اب جنہوں نے مانا، اتباع کی، تو ماننے والوں کا نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوا، اس کا ذکر ہے۔ انجیناہو کے نیچے کیا لکھا؟ ثمرہ اتباع، فانجیناہو، پس ہم نے نجات دی ان کو بھی، ان سے مراد نوح علیہ السلام، والذین معہ فی الفلک، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جو ان کے ساتھ کشتی میں، ان کو بھی ہم نے کیا دے دی؟ نجات۔ حاشیے پہ لکھیں تقریباً 80 مرد و عورت تھے، کل کتنے تھے؟ 80 مرد و عورت ان کے ساتھ تھے، بس اور کوئی نہیں تھا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لکھے ثمرہ عناد، ثمرہ وہ تھا ثمرہ اتباع، یہ ہے ثمرہ عناد۔ ضد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ ایسی قوم تھی جو اندھی تھی۔ عمین کے کیا معنی؟ اندھی، وہ اندھے ہو گئے تھے۔ تو اس اندھے سے مراد جسم کا اندھا پن ہے یا حق کا؟ حق کا، حق کا اندھا پن مراد ہے نا۔ تو ہر جگہ پر قرآن کی آیت کا ظاہر نہیں لیا جا سکتا، سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ اندھے تھے سب کے سب، حالانکہ وہ اندھے، آنکھیں تو تھیں ان کی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں ان کی، لیکن یہاں اس سے مراد کون سا اندھا پن ہے؟ حق کا اندھا پن مراد۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا قصہ یہ بھی تیسرے دعوے سے متعلق ہے، کہ دوسرا قصہ آ گیا، یہ بھی کس سے متعلق ہے؟ دوسرے دعوے سے متعلق ہے۔
قوم عاد یہ یمن کے ریگستان میں رہتی تھی، یمن پیچھے قوم نوح کا تذکرہ آیا نا، وہ عراق میں رہتے تھے، عراق، یہ یمن کے ریگستان میں رہتے تھے۔ اب دیکھیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، الہ سے پہلے محذوف نکالیں گے کیا؟ ارسلنا، ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اللہ نے پیغمبر کو، غور کریں، پیغمبر کو قوم کا کیا کہا؟ بھائی کہا۔ قوم امت تھی، یہ پیغمبر تھے۔ قوم کیا تھی؟ امت تھی، اور یہ قوم کو، امت کو ان کا کیا کہا؟ بھائی کہا۔ اس سے کوئی وید بھی لازم آئی؟ کوئی گستاخی لازم آئی؟ نہیں آئی نا، سمجھ گئے؟ تو ہمارے ہاں ایک اہل بدعت کے جو اشکالات ہیں، اس میں ایک بہت بڑا اشکال کیا گیا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایک علمی بات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور آیت سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید نے ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال قائم کی۔ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی، مثال سمجھائی انہوں نے۔ فرمایا کہ پیغمبر کا احترام امتی کے لیے ایسا سمجھ لیں کہ جیسے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے ایک سہارا لیا جا رہا ہے نا۔ اس پر اہل بدعت نے نعوذ باللہ شاہ اسماعیل شہید کی تکفیر کی، کہا کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا، انہوں نے پیغمبر کو ایسا کہا جیسے کہ بڑے بھائی۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر کو بھائی سے تشبیہ دینا کفر تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کیوں فرمایا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات ابھی آپ لوگ پڑھیں گے کہ اخاہم کے نیچے ہم لکھیں گے کون سے بھائی؟ نسبی بھائی۔ کون سے بھائی؟ یہ نسبی بھائی تھے، دینی نہیں تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تو دینی بھائی کی مثال دی ہے، تو جہاں دینی بھائی سے ایک مثال سمجھانے کی کوشش کی، اس کو انہوں نے کفر قرار دے دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیزیں ہیں، ایک بے ڈھنگے اور بے ربط قسم کے اشکالات ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس کے علمی جوابات دیے۔ لیکن ایک بات میرے دوستوں یاد رکھیں، اور یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ یاد رکھیں، کبھی بھی وہ علمی اصطلاحات جو عوام کے ذہن کے مناسب نہیں ہوتی، اس کو عوام کے مجموع میں مت بیان کریں، اس کا نقصان امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے اکابر کے پاس جو علم تھا اس کی ابجد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ابجد تک، اتنا اعلیٰ پائے کا علم تھا، جائے کہ اہل بدعت اس کو سمجھ لیں، لیکن وہ علمی باتیں، خالص علمی تعبیرات اور اصطلاحات کتابی شکل میں آ کے جب عامت الناس میں آئی، اس سے نقصان ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اس بارے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اساتذہ یہی فرماتے ہیں کہ عام مجمع میں عام بیان کریں، طلبہ کے مجمع میں طلبہ والا بیان کریں، علماء کے مجمع میں علماء والا بیان کریں۔ اس لیے ہمارے ہاں رائیونڈ میں کراچی کے اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ علماء کا جوڑ الگ ہے، طلبہ کا الگ ہے، عصری تعلیمی اداروں کا الگ ہے، یہ سب کو الگ الگ کیوں بٹھاتے ایک دن؟ تب وہاں پھر اس ذہنیت کی بات ہوتی ہے۔ اب علماء میں جا کر عام آدمی بیٹھے گا تو وہ بہت سارے اشکالات ذہن میں بٹھا کے آ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے جس کو ہمارے اکابر نے حل کیا۔ ہمارے حضرت شیخ کی کتاب ہے عبارات اکابر، اس کو لازمی مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عبارات اکابر،
وہ ساری عبادات جس کو اہل بدعت نے لے کر ہمارے اکابر حضرت تھانوی، حضرت سہارنپوری، حضرت مدنی اور حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان حضرات پر جو تکفیر کی ہے اس کے جوابات علمی اس کتاب میں دیے گئے۔ دیکھیں، فرمائے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے نسبی بھائی، اخاہم کے نیچے کیا لکھیں گے؟ نسبی بھائی، اور وہ کون تھے؟ ہود علیہ السلام۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں تو آگے آسان ہے، اگر حاشیے پر نہیں لکھا ہوا تو لکھ لیں۔ اخوت چند قسم پر ہوتی ہے۔ اخوت جانتے ہیں؟ بھائی بھائی ہونا۔ اخوت چند قسم پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، اخوت جنسی و نوعی، جیسے اولاد آدم۔ اخوت جنسی و نوعی جیسے اولاد، لوگ کہتے ہیں بھائی سب انسان دنیا کے بھائی بھائی ہے، تو اس بھائی ہونے سے مراد کون سی اخوت ہے؟ ہم جنس اور نوع ہونے میں سب بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھ گئے؟ نمبر 2، اخوت ملکی، اخوت جیسے پاکستانی، سب پاکستان کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہے نا؟ جو ہمیں 14 اگست کو یاد آتا ہے، کہتے ہیں سب بھائی بھائی ہے، پھر نہیں ہوتا، تو اس کو کہیں گے اخوت ملکی۔ تیسرا ہے اخوت قومی۔ اخوت قومی میں پھر آپ لے لیں، جیسے کہ پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچ ہے، میمن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سندھی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اخوت قومی کہیں گے۔ چوتھا ہوتا ہے اخوت دینی۔ اخوت دینی، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت، حضور کی پوری امت یہ کیا ہے؟ اخوت، تو پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہے، یہ ہے اخوت دینی۔ اس اخوت میں ہمارے ساتھ یہودی شریک نہیں، عیسائی شریک نہیں، ہندو شریک نہیں، بدھسٹ شریک نہیں، سکھ شریک نہیں، قادیانی شریک، وہ نہیں ہے اس میں ہمارے ساتھ۔ پانچواں ہے اخوت نسبی۔ اخوت نسبی یعنی ایک باپ کی اولاد، ایک باپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہ آپس میں کیا ہے؟ اخوت نسبی۔ یہ 5 سمجھ گئے؟ اب وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ کون سی اخوت تھی؟ اخوت نسبی، کہ ان کے جد امجد ایک تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جی دے دیں۔ اب جلدی دیکھیں، بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے نسبی بھائی ہود علیہ السلام کو، قال یا قوم، لکھے تبلیغ ہود، تبلیغ کہنے لگے میری قوم اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ قال الملأ، عناد قوم، عناد کہا، الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، ہر جگہ پہ مسئلہ سرداروں کا ہے، کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی سفاہۃ، بیوقوف۔ انہوں نے ضلال کہا تھا اور انہوں نے سفیہ کہا۔ سفیہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف۔ پیغمبر کو بیوقوف کہا، نعوذ باللہ، کہ ہم تو آپ کو بیوقوفی میں دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو آپ کو گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قومی، جواب ہود، جواب ہود علیہ السلام، قال ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، نہ تو میں بیوقوف ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچانے آیا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کے پیغامات پہنچانے آیا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے
خیر خواہ امانت دار ہوں. ناصح کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہ. اور امین کے معنی کیا ہے؟ امانت دار. میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. اب عجب تم، یہ ہے منشأ تکذیب، تقریباً وہی مضمون ہے جو پیچھے گزرا نوح علیہ السلام کا، منشأ تکذیب. اب عجب تم، اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہیں تعجب اس بات پر ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس لے کر آیا نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک فرد، تمہیں میں سے ایک، منکم کے نیچے کیا لکھیں گے؟ بشریت ہود، بشریت، تمہیں میں سے ایک فرد آیا، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرا سکے. ترجمہ سمجھ رہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنایا خلفاء، جانشین. یہ قوم ہود کی بات ہو رہی ہے نا، اور ان سے پہلے کون سی قوم گزری؟ قوم نوح. وہ جب ہلاک ہوئے تو ان کی جگہ اللہ نے ان کو دی، بعد میں آنے والے کو جانشین کہتے ہیں. تو جو آدمی کسی کی جگہ جانشین بن جائے اس کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو نعمتیں میری نہیں تھی اللہ نے دے دی، مجھے اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنا دیا. کن کے بعد؟ من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد. ان کی زمین تمہیں دے دی، ان کی سلطنت تمہیں دے دی. وزادکم فی الخلق بسطا، اور اضافہ کیا تمہارے جسم میں، بسطتاً، درازی کا. کس کا؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تمہارے ڈیل ڈول میں اضافہ کیا. ڈیل ڈول جانتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں اردو والے، اس کے جسم کا ڈیل ڈول ہے اتنا تھا. ڈیل ڈول کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک بھاری جسامت والا، سمجھ گئے؟ تو قوم عاد تو مشہور تھی نا، مشہور تھی، ان کے قد بڑے بڑے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف تمہیں جانشین بنایا بلکہ تمہاری جسامت میں کیا کیا؟ خوب اضافہ کیا، درازی کی. فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. آلاء کہتے ہیں کس کو؟ نعمتوں کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. قالوا، لکھے عناد قوم، عناد قوم، وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں؟ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کے ہماری باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، جن کی ہماری باپ دادا کیا کرتے تھے؟ عبادت. تم ہمیں ایک سے جوڑنے آئے ہو کہ ہم باقیوں کو چھوڑ دیں؟ توحید کی دعوت اتنی آسان نہیں ہے دوستو. ہر زمانے میں اہل بدعت، اہل شرک یہ پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی 4 5 8 10 12 15 20 100 اس کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت میں آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأْتِنَا امر کا صیغہ ہے، لے آ ہم پر وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. لے آ ہم پر وہ عذاب، بما تعدنا، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے یا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال قد وقع علیکم، جواب ہود، ہود علیہ السلام کا جواب. قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق تم پر پڑ چکی تمہارے رب کی طرف سے عذاب بھی اور غصہ بھی آ چکا. تم پہ آ چکا تمہارے رب کی طرف سے عذاب بھی اور ایمان اور ہدایت سے محرومی سب سے بڑا عذاب. انسان ہدایت کے ہوتے ہوئے جب ہدایت کو قبول نہ کرے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی؟ کہا تم پر تو عذاب اور غصہ پڑ چکا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان،
کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسماء، ان ناموں میں، ان ناموں کے اندر سمیتموہا، جو رکھ دیے تم نے، سمیتموہا کے نیچے لکھے آلہتن، جو تم نے رکھ دیے. کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں میں جو رکھ دیے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ داداؤں نے، وہ تم نے رکھ دیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس کی اللہ نے کوئی دلیل. اس کو سمجھے دوستو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اللہ کا خاصہ ہے، جو اللہ کا خاصہ ہے. مشرکین کا ایک طریقہ رائج رہا ہے کہ یہ خداوندی صفات کو اٹھا کر اپنے معبودان باطلہ پہ فٹ کرتے تھے، ان کے مختلف نام رکھے کہ یہ بارش والا ہے، یہ اولاد والا ہے، یہ رزق والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا ہے، اور وہ صفات حقیقت میں کس کی ہے؟ وہ اللہ کی. تو فرمائے کہ جو نام اللہ کے ہے، تم ان ناموں میں اللہ سے جھگڑ کے اس کو کس کے رکھ دیتے ہو؟ اپنے معبودان باطلہ کے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ انسان کا اختراع، اس کی گڑی ہوئی حرکتیں ہیں کہ یہ اس طریقے سے کرتا ہے. ہمارے جتنے بزرگ اہل اللہ گزرے ہیں، کسی نے آج تک اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا. ہمارے استاد صاحب نے یہاں حاشیے پہ لکھوا ہے، آپ کے لاہور میں بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا داتا دربار مشہور ہے نا. اب داتا دربار، یہ داتا کا لفظ اس کے معنی دینے والی ذات، تو وہ تو کس کی ہے؟ تو حضرت کے ملفوظات میں، مواعظ میں، مکتوبات میں کہیں پر لفظ نہیں ہے. ان کا نام ہے شیخ علی الہجویری رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. تو ان کے ساتھ یہ داتا کا لفظ انہوں نے خود نہیں لگایا، یہ ان اہل بدعت، اہل شرک نے لگا دیا اس کے ساتھ. سمجھ گئے؟ اب لوگوں کی ذہنیت اس سے کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. وہ لفظ مشہور ہو گیا داتا دربار. اب ایک جانے والا اس ذہنیت کو لے کے جا رہا ہے کہ میرا کام یہاں سے بنے گا. نقصان ہو گیا نا. تو جو خاصہ تھا اللہ کا، اس میں اللہ سے جھگڑ کے وہ نام لے کر کے ایک عابد کو دے دیا، ایک اللہ کے ولی کو دے دیا گیا. تو اس سے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے. ایسے الفاظ، ایسی تعبیرات جس سے عامت الناس کا ذہن خراب ہو، اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ دیکھیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ہمارے ہاں تصوف کے سلسلے میں جو مراتب ہیں، یہ چلتے 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 اس میں ایک مرتبہ آتا ہے غوث کا، پھر اس کے بعد قطب، پھر اس کے بعد ابدال، پھر اوتاد، اس طرح یہ سلسلہ ہوتا. اب غوث یہ تصوف کا ایک مقام ہے. ایک آدمی جب سب سے پہلے جا کے کسی شیخ سے بیعت ہوتا ہے نا، بالکل نیا 0 میٹر، تو یہ سالک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ سالک. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اصطلاح استعمال کی کہ سالکین کی تربیت کے لیے یہ بات ہے، یہ بات ہے، سالک استعمال. سالک کہتے ہیں مقتدی کو، جیسے آپ کے ہاں اعدادی اول یا درجہ اولا ہے. سمجھ گئے؟ یہ مرتبہ شروع ہوتا ہے سالک سے، اور یہ مرتبہ ختم ہوتا ہے جا کے اوتاد پہ. اس بیچ میں ایک سلسلہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں غوث. سمجھ میں آ گئی؟ یہ تصوف کا ایک مرتبہ ہے. اب وہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں شیخ کو اللہ نے غوث کا مقام دیا، فلاں غوث پہ چلے گئے. اس پہ اب الجھاؤ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو منع کرتے ہو کہ غوث اعظم نہیں کہو، خود آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے غوث. سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، اس میں کوئی آپس میں جوڑ
عامت الناس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو غوث العظم کہتی ہے اس کا تصور بالکل الگ ہے. وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے اپنی منتیں مانگتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو اس چیز کا بہرحال خیال رکھیں. اس لیے یہ لفظ ہمارے علماء بیانات میں استعمال نہیں کرتے، اگرچہ یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ عام لوگ پھر سمجھتے نہیں ہیں، پھر اس کا نقصان ہو جاتا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فانجیناہ، ثمرہ اتباع، ثمرہ اتباع، ہم نے نجات دی ان کو بھی، ان سے مراد ہود علیہ السلام، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دی. برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے. رحمتن کی تنوین برائے تخصیص ہے، اپنی خاص رحمت سے نجات دی. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، لکھے انجام عناد. قطعنا کے نیچے کیا لکھا؟ انجام عناد. اور ہم نے کاٹ دی، ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی. دابر کہتے ہیں کس کو؟ جڑ. جڑ ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ماننے والے لوگ نہیں تھے. وہ ماننے والے لوگوں، تو جہاں یہ محسوس ہو جائے کہ ہدایت ختم، اب یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، وہاں اللہ پاک قوم کی بےخکنی فرما دیتے ہیں، ان کی جڑ وہاں سے بالکل کاٹ دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.